اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم میری آسان اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا، جس کا الف ہے ناظرہ قرآن مجید۔ جی پیارے بچوں، آپ سب سے پہلے اس میں جانیں گے کہ ہم نے اس پوری کلاس میں کتنے سپارے جو ہیں وہ مکمل کرنے ہیں۔ تو ہم نے سپارے نمبر 3 سے لے کر 8 تک کی تلاوت جو ہے اس پورے سال میں کمپلیٹ کرنی ہے، جیسے تلک الرسل لن تنالوا البر والمحسنات لا يحب اللہ واذا سمعوا ولو اننا۔ یہ سارے قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کے جو پارے ہیں وہ آپ نے اس ایک سال میں مکمل کرنے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے سیکھنے ہیں تلاوت قرآن مجید و آداب۔ تو تلاوت قرآن مجید کے جو آداب ہیں آپ نے ان سب کو اس سبق میں ہم سے سیکھنا ہے۔ تو آئیے سبق پڑھتے ہیں تاکہ ہم آداب کے بارے میں جان سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم میری آسان اسلامیات میں پیارے بچوں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، جس کا حصہ الف ہے ناظرہ قرآن مجید۔ حاصلات تعلم ہے کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 3 تا 8 کی تجوید کے ساتھ تلاوت کر سکیں، دوران تلاوت مخارج اور رموز اوقاف کا خیال رکھ سکیں۔ طلبہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 3 تا 8 کی تلاوت قواعد تجوید کے مطابق کریں، دوران تلاوت مخارج اور رموز اوقاف کا خاص خیال رکھیں۔ پارہ نمبر 3 تا 8 ان کے نام آپ کو بتا رہی ہوں۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل، 4 لن تنالوا، 5 والمحسنات، 6 لا يحب اللہ، 7 وَإِذَا سَمِعُوا، 8 وَلَوْ أَنَّنَا۔ پیارے بچوں، آپ نے ان کی تلاوت کرتے ہوئے قواعد تجوید کا دھیان رکھنا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ تلاوت قرآن مجید ہمیشہ باوضو ہو کر کرنی چاہیے۔ تلاوت سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا لازم ہے۔ تعوذ تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ صاف اور واضح آواز میں تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ دوران تلاوت حروف اور الفاظ کی ادائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت رحل یا کسی اونچی جگہ پر رکھ کر کرنی چاہیے۔ تلاوت مکمل ہونے پر قرآن مجید کو احتیاط سے کسی اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اب آتے ہیں سرگرمیاں برائے طلبہ کی طرف کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی مشق کیجیے۔ رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ پارہ نمبر 3 تا 8 جن کے میں نے اوپر نام لیے کہ ناظرہ خوانی کو پورے سال پر تقسیم کریں۔ کمرہ جماعت میں مقابلہ حسن قرأت کا انعقاد کروایا جائے اور بہترین قرأت کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ طلبہ کی قرأت کی درستی کے لیے کسی مشہور قاری قرآن کی قرأت سنائی جائے۔ ناظرہ خوانی کے دوران تلفظ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ جی پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم اپنے اس حصہ الف ناظرہ قرآن مجید کا اختتام کرتے ہیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے تلاوت کے آداب سیکھے، آپ نے روزانہ تلاوت کرنی بھی ہے اور درست مخارج کے ساتھ عادت بھی بنانی ہے تاکہ ہماری تجوید بہت اچھی ہو سکے۔ اسی بات کے ساتھ ہم اپنے سبق کا جو ہمارا ناظرہ نمبر 1 ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔